الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص سے متعلق بات چل رہی ہے۔ عمل سے زیادہ انسان کو اپنی نیت درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عمل پر بھی محنت کرے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ اخلاص پر، یعنی کہ اپنی اندر سے نیت کو درست کرنے پر محنت زیادہ کرے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک اللہ والے بزرگ گزرے، فرماتے میں نے بڑی محنت سے مشقت سے 500 دینار اکٹھے کرے حج پر جانے کے واسطے، اور کہتے ہیں جب میں حج کے لیے نکل رہا تھا، روانہ ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک کچرے کے ڈھیر پر ایک بوڑھی عورت ہے اور مردار جو مرغی ہوتی ہے نا، مری ہوئی، وہ اٹھا کے اور اس کو کاٹ کے گوشت اس کا نکال رہی ہے۔ دیکھتے میں حیران ہو گیا، دیکھا تو حیران۔ میں نے اس سے پوچھا اماں یہ تو مردار ہے، حرام ہے ویسے ہی، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بھائی بابا اب جو ہے نا، میں تو ویسے بیوہ عورت ہوں اور بچے یتیم ہیں، اور لیکن اب ہم پر یہ کھانا بھی حلال ہو گیا۔ مردار بھی ایک وقت آ جاتا ہے جان بچانے کے لیے، جان بچانا چونکہ فرض ہوتا ہے، تو یہ والا حرام اب میرے لیے کیا ہو گیا ہے؟ حلال ہو گیا۔ چنانچہ میں اس لیے گوشت نکال رہی۔ تو بس عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ جو ہے نا، کہتے میں تو تل ملا گیا یہ بات سن کے، اور وہ میں نے 500 دینار اس بوڑھی خاتون کے حوالے کرے، اور میں نے کہا بھئی اللہ تیرا بھلا کرے، بس میرا تو یہ حج ہو گیا، یہ میرا حج ہو گیا۔ اور واقعی ہمارے زمانے میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں۔ ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے اور اپنے بچے کو پورے بازار میں گھما رہے تھے رجسٹر کے ساتھ، اور کہہ رہے تھے کہ بھائی جو بیاج بقیہ ہے نا، ان سب سے اتنا اتنا اس سے وصول کرنا ہے، سود۔ اور حج پہ جا رہے تھے، اور حج پر ابھی گئے نہیں ہوتے ہیں، پہلے سے اپنے آپ کو حاجی کہلوانا چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، یہ دکھاوا ہے سارا۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عمل سے زیادہ آپ کو اندر کی نیت کو ٹھیک کرنا ہو۔ وہ نیت ٹھیک ہے تو والدین کو بھی اگر وہ راضی ہیں اور خوشی کی نظر سے دیکھیں تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ دیکھیں عمل تو نہیں کرا، اور واقعی یہ حدیث میں بھی آتا ہے، اور بخاری شریف مسلم شریف ایسی پکی حدیثوں کی کتابوں میں صحیح حدیث ہے کہ دل کے جذبات اور ارادے پر جو ہے نا نیکی مل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ جو نوجوان تھا، ڈھیر دیکھا اور سوچا کہ یہ کاش جو گندم ہوتا میں سارا تقسیم کر دیتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کر کے کہ بھئی بتا دو کہ اس کو ثواب مل گیا، گویا اس نے وہ کام کر لیے۔ تو جذبات کا ٹھیک کرنا یہ ضروری ہے۔ اب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حج بہت بہت مبارک ہو گئے۔ میں حیران ہو رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں نے آپ کو خود ملتزم پہ آپ سے ملا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں آپ سے خود مطاف میں ملا ہوں اور آپ سے بات چیت ہوئی ہے، حیران ہو رہے۔ تو کہتے ہیں بس اسی رات سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا حج ہو گیا، اللہ نے تمہارے اس عمل کی بدولت جو ہے نا ایک فرشتے کو تمہاری جگہ حج پہ بھیج دیا، فرشتے نے تمہاری طرف سے حج کیا۔ ہمارے ہاں تو کوئی مر جاتا ہے اس کا حج بدل انسان کرتا ہے نا، یہ زندہ کا دیکھیں فرشتے نے کرتا۔ تو یہ تعلق ہے سارا دل کے جذبات کا، آپ کی نیت کا۔ آپ کی نیت جتنی بڑی ہوگی، بعض دفعہ انسان لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے، نیت اس کی خراب ہوتی ہے، اس کی خراب نیت اتنے بڑے عمل کو چھوٹا بنا دیتی، اور بعض مرتبہ تھوڑا سا
دیتا ہے صرف، لیکن نیت اور ارادہ اور عزم اتنا بڑا ہوتا ہے، زبردست ہوتا ہے، جوشیلا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے سے عمل کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے اللہ کیا۔ تو بس یہ اپنی نیت کا ٹھیک کرنا یہ سمجھ لیں ہم پر فرض ہے، بغیر نیت کے کوئی عمل کارگر نہیں ہے۔ دنیا کے اعمال کہتے ہیں لوگ نہیں بنتے، بنتے بگڑ جاتے اگر نیت خراب، تو دین کے معاملات اور دین کی عبادات کیسے ٹھیک ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔